بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک وسیم حسین اعوان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ کراچی، اپنے تمام دیکھنے سننے والے خصوصاً ینگ وکلاء اور پاکستان کی عوام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنی پیوستہ جو سابقہ ویڈیوز تھی اس میں ہم نے ایف آئی آر کو ڈسکس کیا تھا۔ ایف آئی آر ہے کیا، ایف آئی آر کٹوانے کے طریقہ کار کیا ہے، ایف آئی آر کے لیے جو ہم اپلیکیشنز دیتے ہیں ان میں کن بیسک نکات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کس طریقے سے ایف آئی آر لاؤنچ ہوگی، اور پھر ایف آئی آر جو ہے کٹوانے کے بعد اس کی کاپی حاصل کرنے کے جو طریقہ کار تھے وہ تھے ملزمان کے لیے۔ تو سوالات ہمارے پاس یہ ہے کہ مدعی کے لیے ریمیڈی کیا ہے، تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ایف آئی آر لاؤنچ ہوتی ہے، ایف آئی آر لاؤنچ ہونے کے بعد قانون کے مطابق اس کی 4 پرتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کمپلیننٹ مدعی کے لیے، ایک آئی او صاحب کے لیے، ایک علاقہ مجسٹریٹ کے اور ایک پولیس کے اپنے ریکارڈ میں رہتی ہے ایف آئی آر رجسٹر کے اندر۔ ایف آئی آر کٹ گئی، ایف آئی آر کٹنے کے بعد ایف آئی آر کاپی حسب ضابطہ جو ہے ایس آئی او صاحب کے پاس جاتی ہے۔ ایس آئی او صاحب جو ہے وہ کسی ایک آئی او کو وہ اپلیکیشن مارک کر دیتے ہیں۔ اس ایف آئی آر کٹنے کے بعد جو ہے آئی او جو ہے وہ کمپلیننٹ سے رابطہ کرتا ہے۔ زیادہ میکسیمم پوزیشن تو یہی ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کٹی، ایف آئی آر کٹنے کے فوراً بعد کسی آئی او صاحب کے پاس جو ہے ایف آئی آر چلی گئی آپ کی، تو ایف آئی آر ریسیو ہونے کے بعد آئی او صاحب کمپلیننٹ کو ساتھ لیتے ہیں اور موقع معائنہ کرتے ہیں۔ جتنی جلدی پلیس آف انسیڈنٹ کا معائنہ ہوگا اتنے ہی آپ کے کیس کے اندر پازیٹیو امپیکٹس آپ پڑتے ہیں۔ آئی او صاحب آپ کو لیں گے کمپلیننٹ کو ساتھ اور ساتھ لے جا کے جائے وقوع پہ پہنچیں گے۔ وہاں آئی او صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گواہان کے 161 کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کریں، خود جو ہے کمپلیننٹس کی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ لیں گے، اور جو بھی اس کیس کے لوازمات ہیں، اس کیس کے جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انویسٹیگیشن آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایف آئی آر کے اندر جو انہوں نے اپنا وقوع جو انسیڈنٹ بتایا ہے اس کے جو شواہد ہیں، کیونکہ کیس ثابت اب جو ہونا ہے وہ آئی او صاحب کی انویسٹیگیشنز پر ہونا ہے، تو آئی او صاحب اپنے کیس کے جو شواہد ہیں وہ کمپلیننٹ کو ساتھ لے جا کے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنی پوری کوشش اس چیز کی کرتے ہیں کہ جو کیس ان کے پاس آیا ہے وہ کیس جو ہے پراپر انویسٹیگیٹ کر کے اس کا چلان جج صاحب کے پاس سبمٹ کروائیں۔ 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے چلان سبمٹ کروانے کا۔ اگر انویسٹیگیشنز کے اندر کسی قسم کی کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں، کچھ ملزمان نہیں مل رہے یا پھر جو ہے کمپلیننٹ تعاون نہیں کر رہا ہے، تو 3 دن کا جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے آئی او صاحب کو قانون کے مطابق کہ 14 دن کے اندر وہ جو ہے چلان سبمٹ کروائیں، اگر نہیں ہے تو پھر 3 دن کا ایکسٹرا ٹائم ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پراپر انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جج صاحب کے سامنے جو ہے وہ سبمٹ کروائیں۔ اور جس وقت تک آئی او صاحب چلان سبمٹ نہیں کرواتے ان دیٹ ٹائم تک جو ہے جو کنسرنڈ مجسٹریٹ ہوتا ہے چلان انہی کے پاس سبمٹ ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سیکشنز ہوتے ہیں جو مجسٹریٹ ٹرائلز ہوتے ہیں اینڈ کچھ جو ہے وہ سیشن ٹرائلز ہوتے ہیں جن کی جو ہے 3 سال، 7 سال، 10 سال اور 14 سال سزائیں ہیں۔ تو 10 سال جن کی سزائیں ہیں وہ سیشن ٹرائلز ہوتے ہیں، وہ کسی چلان آنے کے بعد جو ہے جج صاحب جو ہے اس چلان کو اپروو کرتے ہیں، اپروو کرنے کے بعد اسے سیشن میں بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ ٹرائل میری اس میں نہیں ہے جورسڈکشن میں، یہ سیشن چلائیں گے، تو پھر وہ سیشن کے پاس جاتی ہے، سیشن سے اس پہ نمبر وغیرہ لگ کر اور جو بھی اس میں کسی اے ڈی جے صاحب کو مارک ہو یا ڈی جے صاحب خود چلانا چاہیں تو اس کیس کی ہوتی ہے۔ لیکن ایف آئی آر کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ کمپلیننٹ پر، مدعی پر ہوتی ہے کہ وہ آئی او کو ساتھ لے اور ساتھ لینے کے بعد موقع معائنہ کروائے، موقع سے گواہوں کے بیانات درج کروائے، جو بھی اس کے پاس شواہد موجود ہیں وہ آئی او صاحب کو مہیا کریں، اور آئی او صاحب یہ پھر اپنی اس میں ظاہر ہے ایک عام شخص کو نہیں پتہ کہ ایویڈنس ویلیو کیا ہے، کس چیز کی کس طرح کی ایویڈنس جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے، تو آئی او صاحب جو ہے اپنے تجربے کو، اپنی تمام ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کیس کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں۔
اگر کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں ناکامی ہوتی ہے یا اس کے لیے آپ کو آئی او صاحب کو کہیں کچھ لیٹرز لکھنے میں سم ٹائم سپوز دیٹ کہ ہمیں فورینسک رپورٹس چاہیے ہوتی ہیں، میڈیکل کروانا درکار ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم سم ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو یہ سب آئی او صاحب کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے قانونی جو ہے پاور کو استعمال کرتے ہوئے ان شواہد کو اکٹھا کریں، کیونکہ مدعی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جس وقت کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سانحہ پیش آتا ہے تو مدعی آسان باختہ ہوتا ہے، اس کو چیزیں اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ایک پروفیشنل انویسٹیگیشن آفیسر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ایف آئی آر کے اندر جو لوازمات ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے شواہد اکٹھا کریں۔ اگر مدعی خود سپورٹ نہیں کرتا ہے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو تو آئی او صاحب کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن مدعی کو اس کے مقدمے میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ خصوصاً کراچی شہر کے اندر کچھ لوگ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے، اضلاع سے کراچی اپنے کام وام کے لیے آتے ہیں، اور جس وقت کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایف آئی آر کے فوراً بعد یا اللہ نہ کرے کسی کی جان چلی جاتی ہے، کوئی میجر انسیڈنٹ کسی کا کوئی باڈی پارٹس ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ اسے لے کر اپنے آبائی علاقے میں چلے جاتے ہیں، اینڈ ان دیٹ ٹائم ہوتا یہ ہے کہ مدعی سے کوشش کرنے کی آئی او صاحب رابطہ کرتے ہیں، رابطہ نہیں ہو پاتا اور یہاں جو ہے چلان سبمٹ کروانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو وہ چلان سبمٹ کروا دیتے ہیں، تو اس کا آئی او کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن مکئی مقدمے کو اس کی سخت جو ہے نا وہ پہنچتی ہے کہ اس کا مقدمہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے تو یہ جو ٹائم کا لیپس ہے نا یہ ملزمان کے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ آف گراؤنڈز آ جاتا ہے بیل کے لیے ان کی، اور اس کے مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ مین ٹائم پر آپ نے جا کے ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی، اب جو ایویڈنس آپ 2 مہینے 1 مہینہ یا 10 دن یا 20 دن کے ڈیلے سے دے رہے ہیں وہ جو ہے لیپس کر جاتی ہیں، دین پھر جو کچھ لوگ ان دیٹ ٹائم پہ پلیس آف انسیڈنٹ پہ موجود ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ وہاں کے مقامی نہیں ہوتے، وہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ خود اپنے مقدمے کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہی آپ کی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر سے رابطہ کرنا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر آپ سے رابطہ کرے گا، جائے وقوع پر جائیں گے، وہاں پر جو ہے 161 کے اسٹیٹمنٹس کروائیں گے گواہان کے، جو بھی آپ کے پاس شواہد ہیں وہ مہیا کریں گے، اور دین جو ہے آئی او صاحب اپنا چلان انویسٹیگیشن کمپلیٹ مکمل کرنے کے بعد جو ہے ایس ایس پی صاحب کو بھیجتے ہیں، ایس ایس پی صاحب اسے اپروو کرتے ہیں، دین وہ جو ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس آتا ہے جہاں پر جو ہے سرکاری وکیل اے ڈی پی پی صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں، اور دین وہ چلان سبمٹ ہوتا ہے۔ اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کٹوائی آپ نے اور بلکہ نہیں، جس میں کمپلیننٹ ہوتے ہیں وہ چلان ہوتا ہی ہوتا ہے، 99% یہ دیکھا گیا ہے۔ سم ٹائمز کوئی میجر قسم کے ایشوز ایسے آ جائیں کہ بالکل ہی آپ نے کسی شخص کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک من گھڑت اور جھوٹی کہانی بنائی ہے، تو ان میں جو ہے جب آئی او صاحب چلان لے کے جاتے ہیں تو مجسٹریٹ صاحب جو اسے چلان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور کیس جو ہے خارج کر دیتے ہیں، یا پھر ایف آئی آر کاٹی۔ میجورٹی دیکھنا یہ آتا ہے کہ شہر کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ریاست کی مدعیت کے اندر ایف آئی آرز کٹتی ہیں، کسی لاز کی وائلیشن جس طرح ہم 188 کی دیکھتے ہیں ایف آئی آر کٹتے ہیں، کہ اکثر اوقات ہمارے شہر کے اندر محرم کے دوران یا پھر کسی 14 اگست کے دوران یا پھر کسی جو ہے ساحلی پٹی پر موجود ہے کراچی، سمندر کی طغیانی کے باعث 144 کی جو ہے وہ آرڈر نکل آتا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے، تو جب 144 کی وائلیشن ہوتی ہے تو 188 کے اندر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور جب یہ ایف آئی آر لے کر جو ہے اب ظاہر ہے اس میں ریاست خود مدعی ہے اور کسی ایک آرڈر کی وائلیشنز ہیں اور یہ ریگولر نہیں ہے، کچھ مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ آرڈر نافذ عمل ہوتا ہے، تو ان کیسوں کے اندر جب کسٹڈی لے کے ملزمان گرفتار کر کے لوگ جو ہے مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھیجتے ہیں تو مجسٹریٹ صاحب 63 میں ڈسچارج کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ افینس بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کو میجورٹی ہم میں ایسی ہے کہ جو اپنے کام روزگار معاملات کے اندر جو ہے مشغول ہوتے ہیں، رات دن اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے در بدر گشت کرتے رہتے ہیں، تو کوئی آرڈر آیا
کوئی آرڈر نکلا یا کسی ایمرجنسی کا علم نہیں ہوتا. اب رات کو جو ہے 12 بجے نافذ العمل ہو گیا, صبح آپ اپنے کام پہ نکلے جو کہ اس آرڈر کی وائلیشن ہے, گرفتاری عمل میں آ گئی, تو ہیومینٹیرینس گراؤنڈس کے اوپر کچھ جج صاحبان جو ہے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں تو 63 میں ڈسچارج کر دیتے ہیں. سمس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی FIR درج کروائی کسی پرائیویٹ کمپلیننٹ نے, لیکن وہ اس کے بارے میں کوئی ٹھوس شواہد نہیں دے سکا, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس, کوئی من گھڑت کہانی ہے, تو اس میں بھی جو ہے ملزمان کے لیے ایک بینیفٹ آ جاتا ہے کہ جج صاحب جو ہیں یا تو اس افینس جو ہے FIR سے میڈ آؤٹ نہ ہوتا ہو, یعنی کہ FIR میں آپ نے کوئی سٹوری بتائی ہے, سیکشنز کچھ اور بتا رہی ہے, تو آپ جو ہے جج صاحب جو ہیں اسے 63 میں ڈسچارج کر دیتے ہیں. لیکن ہم اسٹیٹ کی طرف نہیں چلتے, ہم چلتے ہیں پرائیویٹ کمپلیننٹ کی طرف. تو پرائیویٹ کمپلیننٹس کے لیے لازمی ہے کہ FIR کے بعد وہ IO سے رابطے میں رہے, جس وقت تک چلان کمپلیٹ ہو کے اس میں سبمٹ نہیں ہو جاتا جج صاحب کے سامنے. انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو ہے جب چلان سبمٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جلدی ہم ڈسکس کریں گے, اور آپ کو بتاؤں گا کہ جب چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے کورٹس کیا پروسیڈنگز اختیار کرتی ہیں, اور ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے A کلاس, B کلاس, C کلاس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم A, B اور C کلاس کو ڈسکس کریں گے. والسلام. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا, ہمارے چینلز پر کمنٹس کیجیے گا, یوٹیوب چینل ہے, واٹس ایپس ہیں, فیس بک ہیں, IDs تو موجود ہیں ہر جگہ پر. ہم انشاءاللہ جو بھی آپ کی داد رسی ہوگی اس میں ہم آپ کی معاونت کریں گے. اللہ حافظ.